अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23 मार्च है। इरफान खान साहब आज पाकिस्तानी कौंसलर गए हुए थे। कुछ इस हवाले से बात होगी, कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बात करते हैं। मेरे साथ आज नसीर साहब भी हैं, क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ रूडी साइन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, ये बताइए कि आज 23 मार्च के हवाले से क्या आज वहाँ पे प्रोग्राम चला जनाब? पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जी वहाँ रूटीन का हर 23 मार्च 14 अगस्त को जो है कौमी परचम लहराया जाता है जी। उसकी तकरीब मुनक़िद होती है। तो पहले तो वो इन्विटेशंस दे के इनवाइट किया करते थे, लेकिन बाद लोगों को गिला शिकवा हो जाता है, कभी हमें नहीं मिलाया, ये नहीं मिलाया। तो उसके बाद उन्होंने उसको ओपन कर दिया हुआ है। जी वो एक सर्कुलर सा निकाल देते हैं कि भाई हर पाकिस्तानी इन्वाइटेड है, जी जो भी वहाँ आना चाहता है उस तकरीब में शमूलियत के लिए। जी तो आमतौर पे तो अगर छुट्टी का दिन हो तो काफी बड़ी गैदरिंग हो जाती है, छुट्टी ना हो तो फिर गैदरिंग जो है मुख्तसर होती है। जी आज भी आपको पता वर्किंग डे है, कुछ ऐसा लगता था कि अदम एतमाद की तहरीक का असर यहाँ भी है और सियासी जो कारकुनान है वो कम नजर आए। आमतौर पे बड़ी तादाद में यहाँ शामिल होते हैं, लेकिन आज बहरहाल बहुत कम तादाद थी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। और हस्ब मामूल वहाँ कौमी परचम लहराया गया और सबने उस वक्त कौमी तराना मिलकर गाया और बाद में सदर पाकिस्तान का पैगाम पढ़ के सुनाया गया, जो हमारे वाइस काउंसलर हैं जो नई आए हैं मज़ार शरीफ से ट्रांसफर होके, शफात कलीम साहब, तो उन्होंने जो है वो सदर पाकिस्तान का पैगाम पढ़ के सुनाया। इसमें ज्यादातर तो सियासी जद्दोजहद का जिक्र था जो पाकिस्तान के लिए की गई, और उसमें जो बट्टो पार्क में करारदाद मंजूर हुई थी 23 मार्च को, उसकी अहमियत बयान की उन्होंने। और ज्यादातर उन्होंने फिर एहसास प्रोग्राम और जो हेल्थ कार्ड तहरीक इंसाफ के हुकूमत 2 प्रोग्राम शुरू किए हैं, उसके ऊपर काफी लंबा साहब के पैगाम में था कि इससे तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या फायदा होगा। ये बहुत बड़ा इकदाम उन्होंने करार दिया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आम आदमी गरीब के लिए ये 2 जो प्रोग्राम शुरू किए ये बहुत ज्यादा कारआमद होंगे। इस तरह सदर पाकिस्तान का पैगाम था। उन्होंने तो ज्यादातर जो है जो कुछ कश्मीर में हो रहा है आजकल उसको मौजूद बहस बनाया कि आप देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत जार है, जिस तरह हिंदुइज्म फरोग पा रहा है और जगह जगह मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि भाई अगर हम मुसलमान और ये पाकिस्तान में अलहदा ना किया जाता, अलहदा मुल्क ना बनता, या वो करारदाद पास ना होती, वो तहरीक ना जोर पकड़ती जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, तो आज मुसलमानों की हालत जो है, जो हम पाकिस्तान के हिस्से में रहने वाले हैं, वो भी वैसी ही जिंदगी गुजार रहे होते जैसे कि हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान गुजार रहे हैं। और बाकी उन्होंने ये कहा कि भाई हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अकलियतों को आम शहरियों के बराबर हकूक देने के लिए जदोजहद कर रही है, और रियासत के जो तमाम इंसान है उनको हम चाहते हैं कि इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए उनके दरमियान। ये सब ऊपर की बातें थी जो आपको भी पता है, जो कुछ पाकिस्तान में ग्राउंड तो हो रहा है वो आपको भी नजर आ रहा है। ये एक आम सब पैगाम जिसका हर दफा किया जाता है। उसके बाद कौंसल जनरल साहब जो है जाहिद हुसैन साहब, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कमेटी का शुक्रिया अदा किया कि भी बहुत कमेटी जो हमारे साथ ताउन कर रही है, और आज भी आप लोग भी आए हैं, खवातीन भी आई हैं, और ये इस बात का मजा है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत ही ममनून है। और बाकी है कि हम सब मिलकर जो इंसानी तरक्की के लिए काम करना है और जनरल बातें होती हैं। बाकी है कि लोग जो आम आपकी शहर है वहाँ पर भी एक ट्रेड का अथॉरिटी से काम किया पाकिस्तान ने, वो एजाजी है, मिस्टर माथियस जर्मन है, वो पाकिस्तान के ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वो भी आज तकरीब में आए हुए थे, खिताब तो नहीं किया लेकिन वहाँ मौजूद थे, और उनसे मेरी कुछ गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान का जो ट्रेड है उसकी सूरत किया और आपके ज़हन में क्या प्लान है यहाँ ट्रेड बढ़ाने के लिए। तो बहरहाल वो अभी तो नया दफ्तर उन्होंने कायम किया, लेकिन बाद की प्लानिंग वो ज़हन में रखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो तिजारत है वो इम्पोर्ट जब
परफॉर्म कर रहे हैं। जी। उसके बाद वही खाना पीना था अच्छा। और केक काटा गया पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, केक बहुत बड़ा था, मैंने थोड़े इसलिए सबको मौका दिया कि सब उसके काटे, पर जो सिंपल हमारी तकरीब होती है वैसी आज की तकरीब थी। अच्छा खान साहब, मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था पिछले साल की कि 23 मार्च का हमारी जो अवाम है, जो आज के लोग हैं, आज के बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको इल्म ही नहीं कि 23 मार्च को क्या हुआ। तो इसकी क्या वजह कि हम इन जो स्कूलों में या कॉलेजों में इन बच्चों को बता ही नहीं सके कि करारदाद मंजूर हुई थी? देखिए बताया तो जाता है, कम से कम पाकिस्तान का जो चैप्टर है वो तो कोर्स में मौजूद है, लेकिन ये है कि वो छोटी उम्र में पढ़ा देते हैं। उसके बाद जिसको तारीख से इंटरेस्ट है वो तो उसको मुताला करता है, मजीद उसकी जानने की कोशिश करता है, वरना आमतौर पर नहीं करते। लेकिन आप ये देख लें कि खाली यही नहीं है, दुनिया के हर फील्ड के अंदर पाकिस्तान का मामला में पीछे है। जो कुछ टेलीविजन वहां पे आपको पता है कि रमजान में भी 14 अगस्त को भी 23 मार्च को भी सड़कों में निकल जाते हैं, लोगों से आम लोगों को पूछते हैं और लोगों को कुछ पता नहीं होता, कोई उनको बस मालूमात नहीं होती ना पाकिस्तान की, हत्ता कि जो पाकिस्तान के अक्सर लोगों को पाकिस्तान के सरबराह के नाम तक नहीं आता। तो ये सेटबैक है कि हमें जो बहरहाल जो तहरीक पाकिस्तान है उसको ज्यादा मुताला है पाकिस्तान, आगे जाके तो पढ़ाया जाता है, वो वही पढ़ता है जिसने अपना सब्जेक्ट किया हो मुताला पाकिस्तान का। एक जो बेसिक चीज है पाकिस्तान का बनना ये है, वो हर पाकिस्तानी को पढ़ाना चाहिए, मतलब हर स्कूल में पढ़ाना चाहिए और हर क्लास के अंदर जो है वो दर्जा बदर्जा उसको लोगों को पढ़ाया जाए ताकि उनको पता लगे कि हाँ इब्तिदा कहाँ से हुई तो और कैसे कैसे तहरीक बनी, फिर मंडो पार्क में क्या हुआ, मंडो पार्क जरूरत क्यों पेश आई, उस करारदाद को लिखने वाले कौन थे। आज तो यही बहस होती है कि भाई जो वली खान साहब थे उन्होंने ये साबित किया कि ये तहरीक जो करारदाद थी ये सर जफरुल्लाह खान साहब ने लिखी थी, उसके ऊपर ही दुनिया भड़क उठी। उस पर मुजीबुर रहमान शामी और आपके वो जो है कई जर्नलिस्ट जो है वो इस बात को नहीं मानते। वो जो महमूद साहब फौत हो गए जी, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो तारीखदान समझते थे, खुसूसन पाकिस्तान के मामले में। सफदर महमूद साहब वो भी इस बात को आखिर दम तक नहीं माने कि वो करारदाद जफरुल्लाह खान साहब ने लिखी थी। और वली खान साहब ने ऐसे पेपर शाया किए हैं जो उन्होंने वहां देखे बरतानिया की लाइब्रेरी के अंदर, उन्होंने वो अपनी किताब का हिस्सा बनाया उनको बकायदा। तो ये एक इख्तिलाफ की बात है पाकिस्तान में, अभी तक दुनिया को सही मालूमात जो है वो या तो छुपाई जाती है या जो जिस तरह तारीख को बयान किया जाता है, तारीख के अंदर ये नहीं देखा जाता कि भाई ये किस तरीके से था, ये किस सियासी नजरियात इसके क्या थे। जो तारीख असल तारीख होती है वो बयान कर दी जाती है कि हाँ जी ये वाकयात हुए हैं, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। उस तरफ अभी तक हम नहीं आए और जिसकी वजह से है कि आवाम की दिलचस्पी भी कम होती चली गई। और आज ये है कि हाँ साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अक़लियत जो है उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान में ये अक़लियत का लफ्ज़ कोई ज़रूरी था कि लाना के ये इसके बगैर भी सिलसिला चल सकता था, सिस्टम चल सकता था? देखिए ये नाम इस तरह नहीं लिया जाता है, ये असल में शुरू हुआ है 74 के बाद। उसके बाद एक मजहबी तबका ऐसा पैदा हो गया जो बार बार इस बात को जताना चाहते हैं और ये जाहिर करना चाहते हैं कि भाई ये अक़ीदत, बार बार अक़लियत का नाम लेंगे तो जाहिर बात है कि भाई जो अक़लियत है जिसको वो कह रहे हैं वो खुद ब खुद दबते चले जाएंगे। हर मामले में उनकी जो है वो जैसे कहना चाहिए नेगेटिव पहलू के तौर पर उनको लिया जाएगा, तो फिर वो चीज बढ़ जाएगी जो कि मजहबी तबकात का ख्याल था, उनकी पॉलिसी थी, वो उसमें कामयाब रहे। और इसलिए पाकिस्तान में अक़लियत का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, वरना दूसरे इस्लामी मुल्कों में कोई ऐसा नाम जो है बतौर अक़लियत के नहीं लिया जाता। या आप जर्मनी में रहते हैं, यहाँ आपको कौन कहता है कि आप अक़लियत है, हालांकि मुसलमान या अक़लियत के अंदर है, लेकिन किसी भी जिंदगी के दायरे के अंदर कहीं पे भी कोई हमें ये नहीं कहता था कि आप जो है वो अक़लियत से आपका ताल्लुक है। जो कानून बनता है वो सबके लिए बनता है, जो कैंडिडेट मिलता है वो सबको मिलता है, जो यूनिवर्सिटी का बासित मिलता है वो हर स्टूडेंट को मिलता है, चाहे उसका मजहब कोई भी हो। तो हमारे यहाँ ये है कि ये तफरीक पैदा की गई है कि जी आप रमजान की चीनी नहीं देनी, ईद की चीनी नहीं देनी, कि आप अक़लियत है, आप मुसलमान नहीं है।
اس کے سبھی جب واقعات معاشرے میں بڑھتے چلے گئے تو پھر یہ کہ وہ ایک اقلیت کا لفظ جو ہے وہ ایک تفریق بن کے سامنے آیا ہے، ورنہ عام طور پہ دنیا میں ایسا رواج نہیں ہے۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ ہوتے ہیں۔ خان صاحب لائن پہ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائن برادرز ٹی وی۔ نائن برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی۔ ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر۔ نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ جی نصیر صاحب۔ ہاں جی، میں مبارک صاحب، آپ جدھر آئے ہیں تعزیت کے لیے، تو ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے بھی شروع میں ان کی فیملی نے بھی وہ بڑے قریبی عزیز ہیں ہمارے، اور جب یہ چینل شروع کیا راجپوت ہاؤس، انہوں نے پوری فیملی نے بہت ہی ہماری ہیلپ کی۔ پھر میرے دوست ہیں پنجاب شاپ ہیمبرک میں، نومی ہے، چاند ہے، اپنا فرحان ہے، اور ان کا بھائی ہے بڑا قومی، انہوں نے بڑی ہیلپ کی۔ کئی لوگ اس وقت بھی ہمارے چینل کے خلاف تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ چینل جو ہے زبردست چل گیا ہے، تو شکر ہے وہ دوبارہ ہمارے ساتھ بھی مل گئے ہیں۔ اور پھر اب وہ کہتے جی ہمارے گھر میں بھی چینل دیکھا جاتا ہے، ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام۔ اسی طرح ہمارے جو آج کل زبیر خلیل صاحب ہیں، وہ بھی حالات حاضرہ پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے پروگرام ان کے لوگ دیکھتے ہیں، پسند بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور بھی اس کو بڑا کریں گے۔ پھر رشتے کا بھی کام شروع کیا، اور لوگ میسیج لکھتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ ٹیم ہے ہماری، تو وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے اس وقت، تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور بھی وسیع کریں انشاءاللہ۔ اور اتنے مبارک صاحب میسج آتے ہیں، آپ کو تو بے شمار آئیں گے، کہ لوگ اتنا ہمیں تعریف کرتے ہیں پروگراموں کی، رشتہ ناتا کے متعلق اتنے ایک بزرگ ہیں ہمارے پاکستان سے، انہوں نے بھیجا ہے کہ ایسا پروگرام ایک ہونا چاہیے تھا، اور ہو رہا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے پروگرام ہم کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بالکل، وہ فوری طور پہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں، اچھا ایک چیز ہے کہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ انکم کیا ہے، ہماری اتنی یوٹیوب سے کوئی انکم نہیں ہے، میں صاف طور پر آپ کو بتا دوں۔ اخراجات جو ہے وہ پورے ہم کر رہے ہیں بڑی مشکل سے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ چینل جب بنایا تھا تو یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ یہ کوئی پیسے ہم اس سے کمائیں گے، اور یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آج نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کامیاب ہو گیا۔ بے شمار دنیا نے چینل بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو چینل ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کہیں آپ نے چینل دیکھے کہ ایک بندہ صرف آ کے تو اپنا پروگرام کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے ہفتے میں 2 دن یا 3 دن، لیکن یہ صرف نائن برادرز ٹی وی ہے جہاں پہ آپ بھی آ کے اپنی بات بتا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، اپنا میسیج بھی دے سکتے ہیں، اپنے کوئی پروگرام ہے، کسی کے نظم اچھی ہے، تلاوت اچھی ہے، کچھ بھی آپ کے پاس اگر ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے ہمیں بتانا چاہیں، ناظرین کو بتانا چاہیں، حکمت ہے، وہ بھی بے شمار پروگرام کیے گئے، ہمیہ پہ کیا بے شمار پروگرام چل رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں جناب بڑی زبردست خدمت ہے آپ کی، کل بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جناب ایسا چینل آج تک نہیں دیکھا، آپ اتنی زبردست طریقے کے ساتھ ہر طرح سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، بتانے کا یہی مقصد ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس علم بہت ہے، ابھی اس علم کا کیا فائدہ جس صرف آپ تک ہے، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ آگے آ کے بتائیں جی ہمیں شرم آتی ہے۔ میں نے کہا اس میں کون سی موبائل فون ہے، اس پہ بات کر لو۔ تو اس طرح کافی لوگ شرماتے بھی بہت ہیں، کئی ایسے ہیں کہ محفل میں چپ نہیں ہوتے اور کیمرے کے سامنے بول نہیں سکتے، لیکن آنا پڑے گا نا آگے۔ اور یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ ہم کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے، لیکن وقف ہیں، اور بعض دفعہ رات کو کرنے پڑتے ہیں پروگرام 12 بجے 1 بجے، بعض دفعہ دن کو کرنے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے۔ اور جب بھی بات پوچھی یا تبصرہ نگاروں سے جو تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم تجربہ اپنا بانٹنا چاہتے ہیں۔ بالکل، آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے، حکمت ہے، کچھ بھی ہے، اسے آگے لائیں۔ آپ کے پاس ایسے واقعات ہیں وہ بھی لے کے آئیں، آپ کے پاس کوئی ذاتی واقعات ہے، کوئی کاروبار کا ہے، کوئی چیز ہے، لے کے آئیں۔ اگر اپنے تک دیں گے تو اس کا آپ کے لیے فائدہ ہے۔
تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے. اسکرین پہ جو نمبر آیا ہوتا ہے جی وہاں پہ. اور نصیر صاحب کو میسج دینا چاہیں ناظرین کو؟ بس کبھی یہ یوٹیوب نے تو ہمیں اکٹھا کر دیا ہے بالکل ایسے طریقے سے، سوشل میڈیا نے، کہ جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے آپ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں، بالکل، اور ہم اس کو انشاءاللہ چلائیں گے. اور نمبر جس طرح موبائل صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں. اور جس طرح کہ ہم نے پاکستان سے بھی ہماری جو ٹیم ہے، خبریں پڑھنے والے ہیں اور چیزیں بھیجنے والے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کافی لوگ ہیں جو اپنے پروگرام ہمیں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. وہ بے شمار سوشل میڈیا سے چیزیں بھیجتے ہیں کہ اس پہ تبصرہ کریں، یہ بات کریں، وہ بات کریں. پر کوشش جاری ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے پروگرام ملتے رہیں گے. اور بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ نئی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں تاکہ لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھائیں ہمارے پروگراموں سے. تو ناظرین میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو اپنا خیال رکھیں. نصیر صاحب آپ سے مل کر بڑا خوشی ہوئی، کیونکہ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. پہلی دفعہ خوشی تو نہیں، خوشی تو ہوتی رہتی ہے، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. انشاءاللہ ناظرین کو ہم اچھے اچھے پروگرام دکھاتے رہیں گے. بالکل. اور آپ جڑے رہیے نائن بدر کے ساتھ. موبائل صاحب آپ کا بھی شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گپ شپ. اچھا، میں آج جو بات کرنی چاہ رہا ہوں، میں کافی دن سے یہاں یورپ میں گھوم پھر رہا ہوں، لوگوں سے ملاقات ہو رہی. مجھے ایسی ایسی چیزیں دیکھنے میں آئیں جو نہ تو اسلام میں ہے نہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے. اور میں خود پریشان ہوا. میں اگر آپ میرے سے ذاتی طور پہ پوچھے، میرے والد محترم نے جب احمدیت قبول کی تو ہماری جو فیملی تھی اس میں زیادہ تعداد غیر جماعت جس کو ہم کہتے ہیں غیر احمدی تھے. مگر والد صاحب نے جیسے حقیقی اسلام میں داخل ہوئے تمام رسم و رواج جو تھے انہیں وہیں پھینک دیا اور دوبارہ کبھی اس طرح کے رسم و رواج کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. اور ایک چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب والد صاحب وہاں شادی بیاہ پہ جاتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی احتیاط کرتے تھے کئی چیزوں سے کہ ہم لوگ یہ پسند نہیں کرتے. کیا وجہ کہ آج آپ دیکھیے ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں کی جو رسم و رواج ہیں ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے اندر جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ایمان کی کمزوری ہے. ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے. کئی جگہ پہ انسانوں کے لیے مجبوری ہوتی ہے، وہ خاموشی سے کسی دوسری جگہ چلے جاتی ہے تاکہ جو محفل لگی ہوئی ہے ان کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ اور وہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ تو وہ ان لوگوں کی تربیت کر سکتے، نہ وہ ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. یہ صرف شادی بیاہ کی میں بات نہیں کرتا، وفات پہ بھی ایسے چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. جہاں تک اگر میرے سے پوچھے، میں برات اللہ کے میں ربوہ میں پیدا ہوا، یہاں یورپ میں بھی مختلف ممالک میں آتا جاتا ہوں، رہتا بھی ہوں، لوگوں کے گھروں سے جو لوگوں کے گھروں کے حالات بھی دیکھتا ہوں، ہر چیز میں بات چیت کرتا ہوں. مگر تکلیف دہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ایسی تکلیف دہ چیزیں کہ آپ کو میں بیان کروں تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا یہ اسلام میں اجازت ہے ان چیزوں کی؟ کیا ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس کو میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب میری مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی کہ جناب یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو پہلی فیملی تھے یا کچھ لوگ کسی فرقے سے ہے، کوئی کسی سے ہے، تو وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں بھی ان کے مطابق بھی یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. مجھے وہاں پہ افسوس ہوا اس چیز کا، اس لیے افسوس ہوا کہ اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. اگر آپ کا مذہب جو اسلام ہے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں، تو آپ ہندوؤں کی رسم و رواج لے کے کیوں آگے چل رہے ہیں؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہتے جی ہم ذہنی طور پہ مجبور ہیں ان چیزوں کے ہاتھوں، ہم کر نہیں سکتے. جس طرح پاکستانی قوم مجبور ہے، ہر غلط کام کرنے میں ماہر ہے، اسی طرح ان لوگوں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے.
اتنی ہمت نہیں ان لوگوں میں. میں کئی دفعہ مختلف جگہ پہ جاتا ہوں، ظاہر ہے وہاں پہ جب وہاں ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں، ان کے حالات دیکھتا ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے، شرم بھی آ رہی ہوتی ہے. مگر کئی جگہ انسان اس لیے بے بس ہو جاتا ہے کہ ہماری بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہمارا تعلق صرف میڈیا سے ہی ہے. کئی دفعہ وہاں سے ہمیں پھر میں جب دیکھتا ہوں تو کہتا تو کچھ نہیں ہوں، خاموشی اختیار، لیکن دائیں بائیں ہو جانا، ادھر ادھر چلے جانا، اپنے آپ کو مصروف کر لینا. مگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہی چیزیں اپنائیں جو آج حقیقی اسلام احمدیت میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا. اس میں جس طرح کوئی شادی یا کوئی وفات ہے تو بجائے اس کے کہ وہ چیزیں لے کے آئے جو ہندوؤں کی ہیں، یہ مناسب نہیں. اس طرح توجہ دینی چاہیے سب کو، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے. سادگی اختیار کرے ہر چیز میں، نمبر گیم نہ کرے. یہ نمبر گیم نے تو بیڑا گرک کر دیا اس معاشرے کا، اگر میرے سے پوچھے تو. اور تکلیف ہوتی ہے پھر جب نمبر گیم دیکھنی پڑتی ہے. اور مجھے پتہ چل جاتا ہے اب اتنے بیوقوف لوگ بھی نہیں ہیں کہ ڈرامہ کہاں چل رہا ہے، ڈبل رول کہاں چل رہا ہے، کہاں داڑے مار مار کے کوئی رو رہا ہے، کہاں خاموشی کے ساتھ اس کو افسوس ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں. کوئی بیوقوف دنیا نہیں ہے. میرے جیسے آدمی کو بہرحال سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا اس وقت سامنے کیا اور پیچھے کیا ہے. یہ تصویر کا جو سامنے رخ چل رہا ہے، یہ پیچھے اور چل رہا ہے. تو یہ چیزیں جب بھی کوئی موقع ایسا ہو غمی کا، خوشی کا، وہاں پہ پتہ چلتا ہے سمجھدار لوگوں کو کہ اپنا کون اور غیر کون. لیکن کئی بیچارے سادہ ہوتے ہیں، وہ باتوں میں آ جاتے ہیں لوگ کہ جناب یہی ہم سے، ہمارے سب سے زیادہ ہمدرد ہے. باہر لوگ ان کو پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے. کسی کو دولت کے نشہ ہے، کسی کو کوئی نشہ ہے. مگر دیکھیں دولت ادھر کس کے پاس ہے؟ یورپ میں ہر بندے کے پاس پیسہ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ سیم. زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑی مہنگی گاڑی رہ لے گا، گاڑی تو ہے نا دوسرے کے پاس. یہ چیزیں اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ خدا را اپنے آپ کو چینج کرے، نہ ایسے ڈرامے کیا کرے جس سے معاشرے کا بھی امن خراب ہو. لوگ بھی باتیں کریں، آپ کے سامنے نہیں کریں گے، پیچھے سے تو کریں گے. اور یہی ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے اس طرح. تو اس طرح میں نے آپ کو تھوڑی سی آج توجہ دلائی، کیونکہ جو بھی میں چیزیں ظاہر ہے میں ملتا ہوں لوگوں میں، بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، پھر جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہاں مجھے پھر اس طرح کے پروگرام کرنے پڑتے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو شادی بھی ہے وہاں بھی بڑی سادگی ہوتی ہے. بچی کی رخصتی ہے، تلاوت نظم سے آغاز ہوتا ہے. فوتگی پہ بھی ہمیں یا کسی جگہ پہ افسوس پہ بھی کیے ہے، وہاں بھی سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت ضروری چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا. اپنے آپ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں وہ ہندوؤں کی رسم و رواج جو ہیں انہیں وہیں پہ چھوڑنا ہوگا. اگر یورپ میں آ کے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو اتنے شعور نہیں آیا کہ حقیقی اسلام جو احمدیت ہے وہ کیا ہے، تو اس پہ پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ کل والے گپ شپ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بھی سمجھ گیا آپ لوگ، جو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا میرا خیال ہے سمجھدار لوگ وہ بھی سمجھ گئے. ہمارے ساتھ جڑے رہے تاکہ آپ کو اچھے اچھے پروگرام ملتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.